علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کرام، آپ کا ہمارے اس دینی و اصلاحی اسلامک یوٹیوب چینل سالم اشرف قاسمی کو لائک کرنے، سبسکرائب کرنے، کمنٹ کرنے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں جب بھی نئی اصلاحی ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی آپ اس کو کمنٹ بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور صدقہ جاریہ اور دینی بات کا پھیلانا نیکی ہے، یہ نیت کر کے اس کو آگے بھی بھیجیں گے۔ کامیابی اور اس کو آگے بڑھانے، ترقی کرنے، کامیاب انسان بننے کے لیے جو بنیادی فارمولہ ہے اور جو نسخہ کیمیا ہے، اس کا تذکرہ خدا کے قرآن نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا اور کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو بندے ہماری راہ میں جدوجہد، محنت، کوشش اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یعنی اس عالم اسباب میں اسباب کو اللہ کی ذات عالی کے یقین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو ہماری طرف سے نصرتیں اور مددیں ان کا استقبال کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، خالی دعا کر کے بیٹھ جانا کہ بس اب جو ہے ابابیل اتر جائیں گے، اب اللہ کی طرف سے جو ہے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ خام خیالی ہے۔ دعا بندگی کے لیے اللہ کی نصرتوں کو، مدد کو طلب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ عبادت کا اہتمام بندگی کے اظہار کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھنا اس کے بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر قرآن پاک کا ایک حق ہے، لیکن ہمارے لیے کھانا، ہمارے لیے پینا، ہمارے لیے راحت اور آرام، سردی میں گرمی کا، گرمی میں سردی کا انتظام، اور ایک سے ایک ذرائع اور اسباب جن کو آج اس حیات کو، اس زندگی کو اچھا اسٹیبلش کرنے کے لیے اور اچھی حیات بنانے کے لیے جو دنیا نے بھاگ دوڑ کری ہے، اگر ہم اس سے منہ موڑ لیں گے تو یہ گویا کہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے گویا ہم دروازوں کو بند کر دیں گے۔ اس لیے کہ مجھے ایک بات بڑی عجیب یاد آئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی تمنا چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں تھوڑی عمر میں آسمانوں کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد آج تک وہ فرشتوں کے بیچ میں ہے۔ اور قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اتریں گے، خدا کے نبی کا امتی بن کر اتریں گے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد یہودیوں سے جو اہل حق اور اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن ہیں ان سے جہاد اور مقابلہ کریں گے، حتیٰ کہ ان کو بالکل اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے۔ اور پھر ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا کہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا نور داخل نہ ہو جائے۔ اس درجے ان کی روحانیت ہوگی، چونکہ پیغمبر بھی ہے اور صدیوں سے جو ہے کم سے کم 2000 سال سے آسمانوں پر آپ زندہ ہیں، تو کیسی نورانیت ہوگی اس کی جو فرشتوں کے درمیان میں 2000 سال سے رہ رہا ہو اور خود بھی اس کی ذات پیغمبر اور نبی ہو۔ تو یہ فرمایا حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے نگاہیں اٹھا کرے گی آپ کی، تو جس پر نگاہ پڑے گی اللہ اس کے دل کو ایمان اور یقین کی دولت کے لیے تیار کر دے گا، اور ایک عام ماحول تقریباً بعض روایت میں 40 سال، بعض روایت میں 60 سال کا ایسا آئے گا کہ ایسی برکتوں کا ظہور ہوگا کہ ایک ایک انار کو پورا پورا خاندان کھائے گا۔ اور یہ میرے نبی کی اس عظیم بشارت کی تکمیل ہوگی کہ جس میں آپ نے ایک مرتبہ تکالیف سہتے ہوئے جب حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بیٹی کیا تجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ان تکلیفوں کو سہ کر کے ایک دن وہ آوے کہ اس دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں اسلام کا کلمہ داخل ہو۔ اس لیے آپ نے اس کو پسند فرمایا، اور یہ تمنا آپ کی قرب قیامت میں مکمل ہوگی۔ کوئی بھی کافر نام کی چیز اس روئے زمین پر نہیں رہے گی۔ ابھی تو ابتلاء اور آزمائش ہے، اللہ نے اختیار پر چھوڑ رکھا ہے، جو چاہے کلمہ اختیار کرے، جو چاہے اختیار نہ کرے، حساب سب کا ہمارا ہوگا۔ تو بہرحال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم
قیامت تک ضروری ہے، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے یوں کہا ہے کہ اس منانے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اس منانے پر اتریں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ ظہر اس کا فجر کا وقت ہوگا، اور لیکن اکثر راجح روایتوں میں ہے کہ عصر کا وقت ہوگا اور جماعت تیار ہوگی، اور دمشق کی جامع مسجد کے اس وقت میں امام ابن عبداللہ، چنانچہ جب وہ اتریں گے تو بہرحال دنیا دیکھ رہی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے پر اترنے کے بعد وہ کہیں گے، مخاطب ہو کر سلام عرض کر کے، بھائی میرے لیے سیڑھی کا انتظام کرو۔ حالانکہ لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے یہ بات نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی چونکہ آپ آسمانوں سے کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، تو جو آسمانوں سے مینارے تک اتار سکتا ہے وہ نیچے بھی تو اتار سکتا ہے کہ نہیں اتار سکتا ہے؟ جب 500 سال کی مسافت کا سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے بیچ میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، کسی لفٹ کی ضرورت نہیں، کسی راکٹ کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہاں آ کر کے آپ ٹھہر جائیں گے اور فرمائیں گے کہ سیڑھی کا انتظام کرو، تو سارا مجمع ہنسے گا، کہتا حضور آپ اتنا لمبا سفر کر کے بغیر کسی اس کے آ گئے اور یہاں سے آپ سیڑھی مانگ رہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرمائیں کہ میں جہاں تک تمہارا منارہ پہنچ گیا وہاں تک یہ دنیا ہے، اور دنیا دارالاسباب ہے، اور دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے۔ یہاں آدمی کھاتا ہے تو بھوک مٹتی ہے، اور نہیں کھاتا ہے تو بھوک مٹتی نہیں ہے، پہنتا ہے تو بدن ڈھکتا ہے، یعنی سبب اختیار کرے گا تو اس کا کچھ ایفیکٹ ہوگا۔ پانی آپ نے چولہے پر رکھا، اگر آپ اس میں نمک ڈالیں گے تو نمکین ہوگا، اور میٹھا ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں جو ہے شوگر آئے گی، میٹھا آئے گا، اور اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ تو آپ فرمائیں گے کہ میں یہاں سے دنیا میں آیا ہوں، اسباب کی دنیا میں آیا ہوں، لہذا تم سیڑھی کا انتظام کرو، فرشتوں کی معیت اور مدد تو آسمانوں پہ اب جا رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اور یہ بات ہمیں زندگی گزارنے کا ایک انمول سبب دیتا ہے، ایک انمول سبب۔ بہت شارٹ کر کے کہہ رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات عالی سے زیادہ مانگنے والا اللہ سے کون ہو سکتا ہے؟ ان سے مقبول دعائیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ سمجھ رہے آپ؟ اگر وہ چاہتے تو ساری کائنات کے خزانے وہ آپ کے قدموں میں ڈال دیے جاتے، اور ایسے ایسے عاشق آپ کی جان نثار کرنے والے آپ پر، لیکن آپ کے پیٹ پہ پتھر بھی بندھے ہیں، آپ نے خندق بھی کھو دی ہے، آپ نے جو ہے غزوہ بدر میں جا کر تلوار اور گھوڑے، جو اس وقت میں سب سے بڑی ہائی ٹیکنالوجی تھی، اس وقت کی سب سے بڑی 1400 سال پہلی ہائی ٹیکنالوجی تھی، کیا جب بھی کوئی آدمی اپنی بات کو بتانا چاہتا تھا قوم میں تو وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا، اپنے دونوں کپڑے اتارتا تھا اور چادر، جو اس زمانے کا لباس سلے ہوئے کپڑے نہیں تھے، اس زمانے کا لباس چادر تھی، ایک نیچے ایک اوپر، یہ لباس تھا۔ یہ ہلنے سلنے کا لباس تو بہت بعد میں پڑا، تو انداز کر واقع تھا اور کہتا تھا یا صبا، قوم ایسے جمع ہو جاتی تھی جیسے کہ کوئی بادشاہ کا آرڈر ہو کہ فوراً سارے گھر کا بچہ، مرد، عورت پہاڑ کے نیچے جمع ہو جاتے تھے، اور وہ اپنی انفارمیشن جو بھی دینی ہے اس کو وہ دے دیا کرتا تھا۔ تو اس وقت کی ہائی ٹیکنالوجی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی استعمال فرمایا اور اس کا استعمال کیا، لیکن منفی پہلو سے آپ بچے۔ آپ نے نیچے کی چادر نہیں اتاری، اوپر کی چادر اتاری، سطر نہیں کھولا، اور پہاڑ پہ جا کے کہا وا صبا، اے لوگوں جمع ہو جاؤ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے، اور کیا تم اس بات پہ یقین کرتے ہو کہ اللہ ہی کی ذات ایک عبادت کے لائق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ تو سبب کا استعمال کیا، آپ نے گھوڑوں کا استعمال کیا، تلواروں کا استعمال کیا۔ ملکہ جو تھی اسرائیل کی، جو سب سے پہلی ملکہ تھی، اس نے جو ہے جب جیسے ہی وزیر اعظم بنی اور یہ غاصبانہ ملک وجود میں آیا، تو اس وقت میں اس نے اتنا بڑا سودا ان سے کیا ہتھیاروں کا کہ پورے ملک کے ایک ایک بچے کو اس سالے دور میں 2000 روپے کا محفوظ بنا دیا۔ تو پارلیمنٹ میں ممبران پارلیمنٹ نے سوال کیا کہ ملکہ آپ نے اتنا بڑا سودا اسلحہ کا کیا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سبب میں نے مسلمانوں کے پیسنجر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا ہے کہ ان کے گھر میں تیل جلانے کے لیے چراغ میں نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو
تو ان کے کمرے میں 8 تلواریں لٹک رہی. اور میں نے یہ سودا اس لیے کیا ہے تاکہ عربوں کے سینے میں کھنجر بھونک سکوں اور تاکہ عربوں کی بنیادوں کو ہلا سکوں اور عرب ملکوں کو کمزور کر سکوں. تو دوستو دعائیں، عبادت، ذکر اور اللہ تہجد، تقوی، یہ ساری ہماری مذہبی ذمہ داریاں ہیں. لیکن ہم زندگی عالم آخرت میں نہیں گزار رہے ہیں بلکہ زندگی کہاں گزار رہے ہیں؟ عالم اسباب میں گزار رہے ہیں، عالم دنیا میں گزار رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسباب کی لائن میں بھی کیا ہو، مضبوط ہو. جن قوموں کے پاس اسباب نہیں ہوتے، جن قوموں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، جن قوموں کے پاس صنعت اور فن نہیں ہوتا، اور جن قوموں کے پاس اپنے ڈیفینس کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی، ان کو شام کی طرح، حلب کی طرح، عراق کی طرح، ان ملکوں کی طرح ختم کر دیا جاتا ہے، کھنڈر بنا دیا جاتا ہے. وہی پلاننگ، وہی اسکیمیں اور وہی تدبیریں ہیں. ہمیں بہت محتاط، بہت ہوشیار اور بہت اپنے آپ کو مستعد رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس دنیا دار الاسباب میں خالی صرف دعا کر لینا اور باقی کوئی تدبیر اختیار نہ کرنا، یہ اس دنیا کا نظام ہے ہی نہیں. دعا کریں گے اس کا اتنا نفع ہوگا کہ ہمارے اسباب کامیاب ہو جائیں گے. جب دعا کریں گے تو ہمارے اسباب کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے. ہمارا اٹھایا ہوا قدم کامیاب ہو جائے گا. الحمدللہ ہمارے جوانوں نے، کالج والوں نے، اسکول والوں نے، مدرسے والوں نے، بچیوں نے، عورتوں نے، سارے ہندوستان میں اس وقت جو ایک احتجاج، ایجیٹیشن، پروٹیسٹ کیا ہے، اس کی برکت ہے کہ آپ نے اپنی طاقت کا احساس کرایا. اب آپ مان بھی رہے ہیں، وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ طاقت کا احساس حکومتوں پر، ظالموں پر اثر انداز ہوگا اور وہ اپنے ناپاک ارادوں سے پیچھے ہٹنے کا ضرور निर्णय لیں گے. اس لیے کہ آپ نے دونوں چیزوں کو ملایا ہے، پروٹیسٹ بھی کیا. اب آپ دیکھیے جامعہ ملیہ میں آج تقریباً کتنا وقت ہو گیا، ہزاروں عورتیں اسی پل کے نیچے پڑی ہوئی اپنے معصوم بچوں کو لے کر، اور پورے عالم کی طاقت انہوں نے اپنے ساتھ ملا لی ہے. ہر بڑا آدمی وہاں آنے پر فخر محسوس کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم چاہے کچھ ہو جائے لیکن ہم اپنی نسلوں کے لیے ڈیٹینشن کیمپ کے گڈھے کھود کر نہیں کر سکتے. اس لیے جدوجہد اس دارالاسباب کا حصہ ہے. جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے، اللہ کی ذات عالی سے مانگیے، اسباب اختیار کریے. اور آج سے یہ سنکلپ لیجئے کہ قینچی ہو یا راکٹ ہو، ایمان والا وہ فن والا ہے اور اسے اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہے کہ وہ کسی قوم کو اس سے آگے نکلنے نہیں دے سکتا. اور 700 سال تک آپ نے کسی کو نکلنے بھی نہیں دیا، لیکن ہم نے اپنی تاریخ کو ہی پڑھنا چھوڑا. ورنہ دنیا کی کون سی چیز ایسی ہے جو آپ نے ایجاد نہ کی ہو؟ جو آج صحرا آپ یہودیوں کے سر لگاتے ہیں، جہاز اس کا بھی سب سے پہلے پرفارما جو ہے کس نے جعفر بن فرناس، جو 21 سال کا نوجوان تھا بغداد کا، اس نے پہلے مشین بنائی اور اپنے کندھے اس میں ڈال کر 30 منٹ تک بغداد کے میدان میں اڑتا رہا. یہ ڈیکوریشن کی ہے بعد والوں نے، حقیقت میں ایجاد تو آپ نے کی ہے. شفا خانے آپ نے بنائے، سب سے پہلے سرجری آپ نے ایجاد کی، دل کا ہارٹ کا آپریشن سب سے پہلے آپ نے ایجاد کیا، چھپائی مشین آپ نے ایجاد کی. آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، ساری دنیا آپ کی ٹیلنٹ کا جو ہے وہ اقرار کرتی ہے. لہٰذا یہ دارالاسباب ہے، اس میں جرأت کے ساتھ، اس میں حوصلے کے ساتھ، اس میں محنت کے ساتھ، آپ دوڑ اور جدوجہد کے ساتھ کوشش کیجیے. اللہ کی نصرت انشاءاللہ قوم کے ہمراہ ہوگی. کسی بھی طرح کا کوئی اگر پیپر لے کر آپ کو جو ہے سائن کرانے کے لیے یا آپ کی آئی ڈیز کی کاپی وغیرہ سبسڈی کے بہانے سے لے کر دروازے پہ آتا ہے، اللہ کے بعد تو اس پر بالکل بائیکاٹ کیجیے. اس لیے کہ یہ جو NRC ہے، اس کا مقدمے کی تاریخ ابھی آنے والی ہے. کسی طرح سے بی جے پی جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی تائید کی جائے. آپ کے احتجاج نے اتنا تو ثابت کیا کہ جو چیز پارلیمنٹ میں پاس ہو چکی تھی، آج اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے پھر تمہاری اس دور کی ضرورت پڑ رہی ہے. اس لیے 88,662 اس نمبر پہ چاہے لڑکی لگی ہوئی ہو، چاہے کاروبار لگا ہوا ہو، چاہے پیسہ لگا ہوا ہو، چاہے بینک کی طرف سے ہو، ای میل کسی بھی طرف سے ہو، نہ اس کو اٹھائیے، نہ اس کا مس کال کیجیے، نہ اس کا جواب کیجیے، ورنہ تو آپ کی تائید NRC کے لیے یہاں چلی جائے گی. اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے. اللہ آپ کی توفیق عطا فرمائے.